والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيله سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. ہماری حیدرآباد میں مدارس ہیں قاسم آباد میں وہاں سے پہنچتے ہوئے الحمدللہ پھر بھی وقت پہنچ گئے تھے 11:30 کا وعدہ کیا تھا مطالب پیش کروں گا. توجہ ہے تمام حضرات میرے ساتھ جہاں تک داخل ہو جاتی ہے حضرات اور میرے بھائی میری بہنیں انتہا محبت اور فضل کے ساتھ مدارس میں آ رہے ہیں. خمسہ مدارس کے سلسلے کی تیسری مجلس ہے اور سورہ عصر ہمارا موضوع ہے. اس میں اللہ والعصر عصر کی قسم کھا کے کہتا ہے ان الانسان لفی خسر کہ تمام انسان خسارے میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب اللہ نے یہاں 4 نشانیاں سورہ میں گنوائی ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل صالح بجا لائے نیکیاں کرتے رہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے. اگر اللہ صرف صبر کہتا تب بھی کچھ اور بات ہوتی لیکن اللہ نے پہلے کہا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک دوسرے کو جو تلقین کرتے ہیں پہلے حق کی تلقین کرتے ہیں پھر صبر کی تلقین کرتے ہیں. تو ہر زمانے میں حق بھی ہے صبر بھی ہے جس کی مومنین ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں. لیکن اگر حق کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لیں اور صبر کو دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھ لیں. بات پہنچ رہی ہے میرے بھائیوں کا. اللہ نے کہا آمین. حق اور صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے. میں دوبارہ جملے کو دہرا رہا ہوں. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے عمل صالح انجام دینا کافی نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کو بتاتے رہنا حق کے ساتھ رہنا اور صبر کے ساتھ رہنا یعنی علی کے ساتھ رہنا اور حسین کے ساتھ رہنا. تو تب تک انسان نقصان میں ہے جب تک کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین نہ کرتا رہے حق کی تلقین نہ کرتا رہے. اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا اگر سننا چاہیں گے موضوع کو میرے. تو میں آج دیکھ رہا تھا متعدد احادیث موضوع پہ کوشش کر رہا تھا کہ مطالب جدید آپ کے لیے لے کے آؤں تو امیر المؤمنین کا فرمان میرے ذہن میں آیا کہ مولا کائنات نے کیا فرمایا ہے. فرماتے ہیں انہو لیسا لانفسکم ثمن الا الجنہ. تمہارے نفسوں کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے سوائے جنت کے. مولا فرماتے ہیں مومن کی دنیا میں اپنے آپ کو نہ بیچنا. مومن کی نفس کی قیمت صرف جنت ہے. فلا تبیعوها الا به. بس اپنے نفس کو جنت کے علاوہ کسی شے سے سودا نہ کرنا. یہ مومن کے لیے کہا ہے مولا نے. توجہ مولا فرماتے ہیں مومن کی قیمت سوائے جنت کی اور کچھ نہیں ہے. مومن کی
کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں مومن کی قیمت سوائے جنت کی اور کچھ نہیں ہے. مومن کی قیمت سوائے جنت کی اور کچھ نہیں ہے. امیر المومنین کی بات نہیں کر رہے ہیں. پہنچتے رہیے گا, میرے جملوں کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا. تو مولا فرماتے ہیں کہ مومن کی قیمت سوائے جنت کی اور کچھ نہیں ہے. یہ دنیا کی کوئی بھی شے اس کی قیمت نہیں لگا سکتی. مومن کی قیمت اور ارزش ہے تو جنت ہے. سودا کرنا تو صرف جنت کے لیے, اپنے نفس کو دینا تو صرف جنت کے لیے. مرحوم شیخ اصغر کہتے تھے جب بھی جنت کا تذکرہ آئے تو مومن کو خوش ہونا چاہیے. فرماتے تھے مرحوم کہتے تھے جب بھی جنت کا تذکرہ آئے تو مومن کو خوش ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان کے وطن کی بات آئی ہے. مومنین کے وطن کا تذکرہ آیا. ہر آدمی کو وطن سے محبت ہوتی ہے. مومنین کا وطن ہے جنت, تو جب جنت کا تذکرہ آئے ہر آدمی وطن کا تذکرہ سننا چاہتا ہے. مومن کے وطن کا نام ہے جنت. دنیا میں صرف آزمائش کے لیے آیا, بنایا جنت کے لیے گیا. اگر ہو تو بنایا مومن کو جنت کے لیے گیا ہے. آئیے ذرا ایک حدیث اور پیش کرنا چاہتا ہوں, اگر سننا چاہیں گے. یہ امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے. تو یہ حدیث مجھے بہت زیادہ پسند ہے, بہت زیادہ پسند ہے کہ جب یہ حدیث پڑھ رہا ہوگا تو میرے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ امام نے کس طرح سے پیش کیا ہے اپنے اجداد کی خلقت کو. فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک تھا تو اس نے چاہا کہ میں کچھ خلق کروں. پہنچ رہے حضرات, تو اس نے چاہا میں کچھ خلق کروں اور کچھ ایسا خلق کروں کہ جو مجھے پہچانے. وہ جو پہلی مخلوق ہے جسے اللہ نے خلق کیا اسے کامل ہونا چاہیے. نہیں پہنچا سکا. فلسفے میں کہا جاتا ہے صادر اول, عرفان میں کہا جاتا ہے نور اول, علم کلام میں کہا جاتا ہے نور محمدی. تو کہا وہ جو پہلی مخلوق ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے, اس میں کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے. اگر توجہ ہو, پہلی مخلوق میں کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے. اگر نقص ہو تو وہ اس کا نہیں ہے, بنانے والے کا. ارے یہ پہلی مخلوق بنائی تھی وہ بھی ناقص, تو اس لیے اس میں کوئی نقص نہیں ہوگا, وہ کمال مطلق ہوگا. تو چھٹے ماں فرماتے ہیں اللہ کیونکہ خود نور ہے تو اس نے پہلی مخلوق کو بنایا, وہ بھی نور. اگر پہنچتے رہیں گے تو اللہ نے پہلی مخلوق کو بنایا, اس پہلی مخلوق کو اللہ نے نور بنایا, اس کے دو ٹکڑے کر دیے. پہلے ٹکڑے کو مقام محمود پہ رکھا, نام محمد رکھا. دوسرے ٹکڑے کو مقام اعلیٰ پہ رکھا, نام علی رکھا. چلیں گے نا سب لوگ, اسی انداز سے چلتے رہیے گا. تو چھٹے ماں فرماتے ہیں, فرمایا کہ اللہ نے پہلا جو نور خلق کیا اس کے دو ٹکڑے کیے. ایک مقام محمود پہ رکھا, نام محمد رکھا. دوسرے کو مقام اعلیٰ پہ رکھا, نام علی رکھا. پھر اس پہلے نور سے ایک اور نور خلق کیا, اس کا نام فاطمہ رکھا. پھر اس تیسرے نور سے دو نور اور خلق کیے. ایک کا نام حسن رکھا, دوسرے کا نام حسین رکھا. پھر اس پانچویں نور سے اللہ نے 9 نور اور خلق کیے. چلتے رہیں گے تو کہا 9 نور اور خلق کیے. پھر اللہ نے پہلے نور سے عرش کو خلق کیا, لیکن پہلے نور کا مقام عرش سے افضل ہے. پہنچا پا رہا ہوں. پہلے نور سے عرش کو خلق کیا, کہ دوسرے نور سے, یعنی پہلے نور سے رسول خدا, دوسرے نور علی مرتضیٰ, کہ دوسرے نور سے کرسی کو خلق کیا, کہ تیسرے نور سے اللہ نے جنت کو خلق کیا, کہ پانچویں نور سے جنت کی ساری مخلوقات غلمان کو, حوروں کو خلق کیا, یعنی امام حسن کے نور سے, کہ پانچویں نور سے سارے شیعوں کو. بات واضح ہو رہی ہے؟ اب سمجھ میں آیا حسینی کیوں ہیں؟ اب سمجھ میں آیا حسینی کیوں ہیں ہم؟ کیونکہ ہمارے اندر حسین ابن علی کی طینت کا کوئی نہ کوئی ذرہ موجود ہے.
تو تمام شیعوں کو حسین ابن علی کی اس طینت سے خلق کیا. توجہ رکھیے گا میرے ساتھ. تو کہا کہ اب یہ تمام کی تمام مخلوقات ان کی وجہ سے خلق ہوئی ہے. وما یہ بھی ذہن گرامی آپ کے ذہنوں میں ہوگا الا لاجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. یہ جو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ فرما رہا ہے یہ جو میں نے سمندر بنائے ہیں ان میں بیڑے دوڑائے ہیں, یہ جو چاند ستارے ہیں, یہ جو سورج ہے, جتنے سیارے ہیں, جو کچھ بنایا ہے وہ انہی 5 کی خاطر. جو چادر تلے ہیں اللہ نے ساری مخلوق کو ان کے لیے بنایا, ان کے لیے بنایا. توجہ توجہ. اللہ فرماتا ہے میں نے جو کچھ بنایا ان 5 کے لیے بنایا. اب جو ان 5 کا نہ ہو وہ اللہ کا نہیں. اور کسی کو پتہ چل جائے میں کیوں بنایا گیا ہوں تو وہ 5 سے ضرور خبردار ہوگا. وفا بتائے کہ کس کے لیے بنایا گیا ہے. کوئی بات پہنچ رہی ہے ذہن گرامی میں؟ تو میرا موضوع ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ 12 بہت جلدی بچ جاتے ہیں تو اعزاز گرامی ساتھ سنتے رہیے گا. اسی محبت اور عقیدت سے سنتے رہیے گا. میں دیکھتا ہوں بزرگوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ اس رات کے پہر کے اندر آپ کی اتنی توجہ کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ سنتے ہیں. اور یہ تمام آپ کی جو جوان بیٹھے ہیں, جو بچے بیٹھے ہیں, میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں آپ سب کے لیے کہ جناب سیدہ کا سایہ آپ کو سر پہ قائم بتائیں رہے. اسی طرح سے آپ مجالس کرتے رہیں, اسی طرح سے سنتے رہیں, دوسروں کو بتاتے رہیں. کہ تمام کی تمام مخلوقات جو ہیں وہ ایمان کا انسان کے جز ہے کہ انسان جو ایمان رکھتا ہوگا وہ آل محمد کو ضرور مان لے گا. ایک عیسائی تھا, وہ کہتا کہ میں کہیں ایک بحث میں چلا گیا کہ خدا ہے یا نہیں. کہ سنتا رہا بیٹھ کے خدا ہے یا نہیں ہے. 2-3 گھنٹے بحث ہوئی, آخر میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا. نہ یہ جیتا نہ وہ. وہ تو دونوں چلے گئے, میں کنفیوز ہو گیا کہ خدا ہے یا نہیں ہے. کیا نتیجہ نکلا؟ دونوں نہ یہ ہارا نہ وہ ہارا, نہ یہ جیتا نہ وہ جیتا. کہ میں بہت پریشان ہوں. کہ میں وہاں سے باہر نکلا جہاں پہ بحث ہو رہی تھی. ایک مرتبہ ایک بہت بڑے پارک میں جا کے بیٹھ گیا جہاں سورج غروب ہو رہا تھا. میں نے ڈوبتے سورج کو دیکھا کہ پروردگارا اگر تو ہے تو میں تیرا انکار نہیں کرنا چاہتا, اور اگر تو نہیں ہے تو میں تجھے ماننا نہیں چاہتا. ساری زندگی اپنے ضائع کر دوں, پتہ چلا خدا نہیں ہے. پروردگارا میں تجھے ماننا چاہتا ہوں. خود ہی کہتا کہ اچانک میری آنکھوں میں آنسو آیا کہ پروردگارا اگر تو ہے تو مجھے کوئی ایسی نشانی دکھا میں تجھے مان لوں. کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ میرا پورا دل منور ہو گیا, ایک نور سے جسم میں جانا. مجھے اچانک ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو میں نے کہا کہ نہیں, صرف خدا نہیں ہے, اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہستیاں. تو اچانک میرا دل ایسا منور ہوا, مجھے یقین ہو گیا خدا بھی ہے اور اس کے کوئی خاص بندے بھی ہیں. اب میرے دل نے آواز دی اس خدا کو بھی ڈھونڈنا ہے, اس کے خاص بندوں کو بھی ڈھونڈنا. کا تلاش کرنے نکلا تھا, اچانک مجھے کربلا نظر آ گئی. مجھے یقین ہو گیا یہ حسین خدا کا خاص ہے. بات بہت رہی ہے جانے کے بعد. اب جو بھی جناب سید الشہداء کو پہچان لے اسی راستے پہ آ جائے گا جسے پیغمبر نے پہنچایا ہے. تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سننا چاہیں گے نا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو بھی ایمان لائے گا اور عمل صالح بجا لائے گا. میں نے کل حضرت ابو ذر کا پیش کیا تھا, آج میں حضرت سلمان فارسی سے متعلق پیش کیا کہ حبیب خدا نے فرمایا ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں. جیسے سیڑھیاں ہوتی ہیں, ایمان کے 10 درجے ہیں. علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ایک سے فوراً دوسرا درجہ نہیں ملتا, ایک سے دوسرے درجے میں بھی درجات ہیں. گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ جیسے ایک سے فوراً 2 نہیں ہوتا, 1.1, 1.2. پتہ نہیں کتنی محنت کرنے کے بعد کہیں پہلا درجہ ملتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جب بھی نام لیتے تو کہتے ہیں 10 درجات ہیں. 10 پیغمبر کی حدیث ہے, 10 کے 10 درجات جناب سلمان کے پاس ہیں. حبیب خدا کی حدیث ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں اور 10 میں 10 میرے صحابی سلمان کے پاس. 10 میں سے 9 درجات ابو ذر کے پاس اور 8 درجات جناب مقداد کے پاس, 7 جناب عمار کے پاس. آپ تو گھبرا کے سن رہے ہیں, میں سب کے نام نہیں لوں گا. لیکن اب یہ 4 کے پیغمبر نے بہت کھل کے بتایا, یہ پیغمبر کے خاص
اصحاب ہیں جو پیغمبر کے 4 یار ہیں. بات پہنچ رہی ہو؟ سمجھ میں آ گیا نا پیغمبر کے 4 یار. یہ قریبی ترین صحابہ رسول ہیں رضوان اللہ علیہم رضی اللہ عنہم. تو یہ چاروں بہت جلیل القدر صحابی ہیں. تو پھر صاحب کہنے لگے مولانا آپ نے کہیں پہ بھی جناب امیر کا نام نہیں لیا. میں نے کہا یہاں ایمان کے درجات کی بات ہو رہی ہے. جس پیارے انداز سے آپ رات کی ذاتی رات کے بعد سن رہے ہیں یقین مانی میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ میری حالت کیا ہے جو زکام کی سینے کی حالت ہے. آپ حضرات مجھ سے بہوا رہے ہیں کہ رات کے اس پہر کے اندر اس حضرات اس عقیدت کے ساتھ سن رہے ہیں. تو ادارے گرامی بہت سے کہتے ہیں کہ آپ جناب امیر کا نام نہیں بتاتے ہیں. ادارے گرامی ہم درجات کی بات ہو رہی ہے. درجات کی بات ہو رہی ہے. جو درجات میں آئے وہ علی نہیں ہے. جس کی وجہ سے درجات ملے وہ علی ہے. بات واضح ہو رہی ہے. جن کے ایمان کو درجات میں دیکھنا ہو وہ صحابہ ہیں. جو کل ایمان ہو لوگ ہیں یا نہیں ہے. علی کا ایمان درجات میں نہیں ہے. یہ اوروں کے ایمان ہے جہاں پہ درجات ہے. بات پہنچ رہی ہے جانب. تو پیغمبر نے فرمایا کہ 10 کے 10 درجات جناب سلمان کے پاس ہے. اب جب جناب عمار نے سنا نا رسول خدا نے کہا کہ 7ویں درجے پہ تو ساری زندگی جناب امیر کا ساتھ دیا. صفین میں پہنچے. 90 برس سے زیادہ تھے اس وقت جناب عمار. کتنے؟ 90 برس سے بھی زیادہ تھے. 93 تقریباً برس کی ہیں جناب عمار یاسر. جب صفین میں پہنچے تو مولا نے کہا کہ عمار آپ صفین میں شہید ہو جائیں. تو انہیں جانے نہیں دیتے تھے مولا. نہیں آپ بیٹھ جائیں بزرگ ہیں. کہا کہ نہیں مولا میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. جو اتنا ایمان حاصل کر کے علی پہ قربان ہونا اپنا اعزاز سمجھتے ہیں اسی لیے تو اتنا ایمان ہے. تو جناب عمار نے کہا کہ مولا نے جب کہا کہ آپ کو اس جنگ میں شہید کر دیا جائے گا تو جناب عمار کچھ سوچنے لگے اور آنکھیں ان کی کھل گئے. تو جناب امیر نے فوراً کہا سلمان عمار رسول خدا نے شہادت حساب کر کے بتایا تھا. نہیں پہنچا سکا بھائی نہیں پہنچا سکا. سارے بل میری توجہ ہو. تو جناب عمار نے کہا مولا میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے. مولا نے کہا کہنے کی کیا ضرورت ہے میں دل کو پڑھ لیتا ہوں. اب لوگوں نے کہا عمار کیا بات ہے کیا آپ نے دل میں سوچا تھا. کہ میں نے کہا ہی کچھ نہیں. بس جناب امیر نے جب کہا نا کہ آپ شہید ہو جائیں گے تو میں صرف ذہن میں سوچ رہا تھا دل میں خیال آ رہا تھا کہ اگر سلمان جتنا نہیں تو میں مقداد یا ابوذر کا تو مقام پا ہی لوں گا. تو جناب امیر نے پلٹ کے کہا عمار رسول خدا نے شہادت حساب کر کے بتایا تھا. پیغمبر نے شہادت حساب کر کے بتایا تھا 7واں درجہ. 7ویں سے آگے نہیں جاؤ گے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. جو ذہن کو پڑھ لے اسے علی کہتے ہیں. چلتے رہیں گے میرے ساتھ. کیا 10 کے 10 درجات سلمان کے بعد. چند ایسی حدیث پیش کروں گا کہ شاید آپ کے لیے جدید ہو اور اس کے اندر کچھ ایسے مطالب ہوں گی اس کی شاید وضاحت کی ضرورت ہو. کاش وضاحت کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ میں وقت کے اندر بات تمام کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہاں تک معصوم کا فرمان ہے رسول اسلام کا کہا کہ لو عالمہ توجہ سے سنیے گا لو عالمہ ابا ما فی قلب سلمان لقتلہ. اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے من الایمان کہ اگر ابو ذر کو سلمان کے دل کی کیفیت پتہ چل جائے کہ ان کے پاس کتنا ایمان ہے لقتلہ تو ابو ذر سلمان کے قتل کر دے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. کہ یا رسول اللہ قتل کر دے. کہا ہاں کیونکہ وہ تحمل ہی نہیں رکھتے. کہہ رہے ایسی بھی ہو سکتی ہے باتیں. توجہ کہ کسی کا ایمان ایسا بھی ہو سکتا کہ کیوں کیا مقام ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے صرف علی جانتے ہیں. صحابہ میں صلاحیت نہیں تھی کہ سلمان کے ایمان کو سمجھ سکتے. ارے جب ان کے فوراً بعد جناب ابو ذر ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے تو دوسروں کی مجال
میں کیونکہ پہنچا نہیں سکا ہوں کہ میں چہرے پڑھ لیتا ہوں، ایک مجھے واقعہ سنانا پڑے گا وضاحت کے لیے، سنے کے سارے حضرات۔ یہ جناب سلمان کا کیا مقام ہے کہ رسول خدا نے جناب امیر کو جنگ کے لیے بھیجا، 4 یا 5 افراد، زیادہ زیادہ 6 افراد ساتھ میں تھے، اس کے ساتھ مولا امیر المومنین کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 6 افراد، 5 یا 6 افراد ساتھ میں۔ پیغمبر کو پتا تھا اتنے لوگوں کا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، جنگ جس نے جیتی اسی کو بھیج دیا جائے، چند افراد کے ساتھ چلے جاؤ، جا رہے ہیں فتح کر لیں گے تم ساتھ رہنا، تو وہ سب ساتھ چلے۔ اب کئی دن گزر گئے، جناب امیر واپس نہیں آ رہے، تو پیغمبر نے کہا مجھے میرا بھائی بہت یاد آ رہا ہے، میرا بھائی مجھے بہت یاد آ رہا ہے، جو بھی مجھے میرے بھائی کی خیریت کی خبر دے گا، جو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اتنی آسانی سے مل رہا تھا۔ اب ہر آدمی مدینے سے باہر نکل کے مختلف راستوں پہ بیٹھ گیا، اور پیغمبر نے کہا تھا جو سب سے پہلے مجھے میرے بھائی کی خیریت بتائے گا، جو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ اور وہاں پہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ گھوڑے پہ آ کے نہیں بتا سکتے، اونٹ پہ آ کے نہیں بتا سکتے، دوڑ کے آ کے نہیں بتا سکتے، جو سب سے پہلے بتائے گا۔ سب کے سب مختلف راستوں میں چلے گئے، کوئی یہاں بیٹھا کوئی وہاں بیٹھا۔ جناب سلمان بہت بزرگ تھے، سید مرتضیٰ، سید رضی کے بڑے بھائی جنہوں نے نہج بلاغہ جمع کی ہے، سید رضی ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ، انہوں نے جناب سلمان پہ کتاب لکھی ہے، تو لکھا ہے 300 ساڑھے 300 برس سے زیادہ سن تھا جناب سلمان، پریشان ہو گئے ہیں ذرا، 300 برس جناب سلمان کا سن۔ تو جناب سلمان نکلے، چھوٹے سے پیڑ پہ جا کے بیٹھ گئے، تو ایک صحابی نے کہا سلمان علی مدینے سے باہر گئے، تو مدینے سے باہر سے آئیں گے، آپ پہاڑی پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، یہ تو مدینے کے اندر ہے، باہر جا کے دیکھنا، کہنے میں یہی ٹھیک ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ بھاگ کہاں سکتے ہیں، یہ تو بوڑھے آدمی ہیں، ان سے کہاں دوڑا جائے۔ ایک نے کہا ہاں ہمیں بھاگنے کا تجربہ زیادہ ہے۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ نہیں میں تو گھوڑے پہ جاؤں گا، بہت جلدی مجھے واپس آنا۔ دوسرے نے کہا نہیں یہ مدینے سے باہر ریگستان ہے، گھوڑا اتنا نہیں بھاگ سکتا، اونٹ پہ جاؤں گا۔ ایک صاحب کہنے لگے نہیں میری اونٹ اور گھوڑوں سے زیادہ ٹانگیں مضبوط ہیں، میں بڑے بڑے پہاڑوں پہ بھاگا ہوں۔ سب کا شوق تھا نا پیغمبر سے، سب کا شوق تھا کہ ہمیں پیغمبر سے کچھ حاصل کرنا ہے، ایک پہلا جو آگے خبر دے گا اس کو کچھ عطا کرنے والے تھے پیغمبر۔ تو سب کے سب چلے گئے، جناب سلمان جا کے ایک ٹیلے پہ بیٹھ گئے، اب سب کے سب مدینے سے باہر چلے گئے۔ جناب سلمان انتظار میں ہیں، بار بار دل میں کہہ رہے ہیں مولا بس مجھے نظر آئیے گا۔ اتنے میں جناب سلمان نے دیکھا سامنے سے جناب امیر آ رہا ہے، اس بڑھاپے میں جناب سلمان نے بس دیکھا فوراً دوڑے، جیسے ہی دوڑنے لگے جناب امیر نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، کہا سلمان بیٹھ جاؤ، جب میں سب سے پہلے آپ کو نظر آیا ہوں تو اب کوئی پیغمبر تک نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے تو ان کی روایت سمجھ میں آ گئی، آپ حضرات بھی اندازے سے تو پہنچ ہی گئے ہوں گے۔ کوئی جانے کہ ایک مرتبہ جناب امیر نے جناب سلمان کا بازو تھاما کہ سلمان بیٹھ جائیے، بس میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کچھ آپ سے پہلے کوئی نہیں پہنچ پائے گا پیغمبر تک۔ بس مولا کا کہنا تھا، جناب سلمان کو اطمینان ہو گیا، اب سکون سے بیٹھے مولا سے باتیں کر رہے ہیں۔ اچانک گفتگو کے دوران مولا نے کہا سلمان کیا مانگیں گے پیغمبر سے؟ کہا مولا آپ کے صدقے میں ملنے والا ہے، آپ ہی بتائیے کیا مانگوں؟ کہا سلمان پھر سنو، جب پیغمبر کہتا کہ سلمان کیا چاہیے تو کہیے گا یا رسول اللہ جب آپ معراج پہ گئے تھے تو ایسا وقت آیا کہ جہاں پہ فرشتے پہ رک گئے تھے اور صرف آپ سے اور خالق کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی،
وہ راز و نیاز کی باتیں مجھے بتا دیجئے. چلیں گے نا؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ جناب سلمان نے کہا یعنی بس یہی کہا ہاں آپ نہیں سمجھ سکتے بس یہی مانگ لیجیے گا. جناب سلمان نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ آپ کو آپ کے بھائی علی کی خیریت مبارک ہو. تو ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے کہا سلمان جو مانگیں گے عطا کروں گا. کہا یا رسول اللہ آج نہیں کسی اور دن. اچھا جب سرور کائنات معراج پہ گئے تھے نا تو خالد سے کہہ کے آئے تھے اللہ نے کہا تھا اے میرے حبیب یہ میرے اور آپ کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں کسی کو نہ بتائیے گا. کسی میں تحمل ہی نہیں ہے کہ ان باتوں کو برداشت کر سکے. تو اب یہاں پہ جناب سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ جو آپ کے اور خالد کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی وہ مجھے بتا دیجئے. پیغمبر سمجھ گئے کہ علی نے کہا ہوگا. ایک مرتبہ جناب سرور کائنات کو تحیر و پریشان کا پروردگار مجھ سے وعدہ کیا تھا کسی کو نہیں بتاؤں گا. سلمان سے وعدہ کیا تھا جو مانگو گے عطا کروں گا. جناب جبرائیل نازل ہوئے کہا میرے حبیب اللہ کہتا ہے میرے حبیب سلمان میں اللہ نے صلاحیت دے دی ہے بتا دیجئے کیا باتیں ہوئی تھی. رسول خدا نے کہا سلمان تنہائی میں بتاؤں گا کیونکہ اوروں میں تحمل نہیں. اب سب نے پوچھا کیا کہا تھا. جناب سلمان کہتے ہیں پیغمبر بولتے رہے مجھے اچانک اللہ نے صلاحیت دی میں سب کچھ حفظ کرتا گیا. وہ بولتے جا رہے تھے مجھے باتیں یاد ہوتی جا رہی تھی. میں سب کچھ سننے کے بعد گھر آیا تو 1000 باتیں تھی. کہ وہ 1000 باتیں میں نے تقسیم کرنا شروع کی. میں الگ الگ کرتا گیا. 500 علی کے فضائل تھے 500 فاطمہ کے. کچھ دیر اور چلیں گے نا. بدلانی گرامی جناب سلمان کا یہ مقام ہے جو کسی اور کا نہیں. مطلب سلمان فارسی رائج ہو گیا کیونکہ فارس کے رہنے والے شیراز کے رہنے والے تھے. ان کے والد بادشاہ تھے اور وہاں سب لوگ زرتشت تھے آتش پرست تھے. آگ کی پوجا کرتے تھے. 1000 سال سے آگ نہیں بجھی تھی. ان کے والد نے کہا سلمان آپ سے ملا رہا کہا نہیں نہ میں آگ کو پوجتا ہوں نہ مانتا ہوں اور نہ یہاں پہ کبھی آگ جلاؤں گا. تو ان کے والد نے انہیں قید کر دیا. اور احادیث تفصیل سے وقت نہیں ہے تو ایک مرتبہ ان کے والد نے انہیں قید کر دیا کہ نہیں آپ کہیں نہیں جا سکتے. یہی آگ ہمارے آبا و اجداد نے جلائی اسی کو آپ پوجیں گے. کہ نہیں میں آگ کی پرستش نہیں کروں گا. ایک دن اسی طرح سے آزاد ہوئے اور انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ وہ جو ایک نبی ہیں وہ وہاں فلسطین میں آئے ہیں. فوراً فلسطین پہنچے. جب وہاں پہ پہنچے تو پوچھا بھائی میں نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ کوئی عیسیٰ آنے والے ہیں. کہ وہ تو آسمان پہ اٹھا لیے گئے. کہ انہوں نے کچھ بتایا تو ہوگا کہ بعد والا نبی کہاں آ رہا ہے. کہاں ان کی کتابوں میں ہے کہ کوئی نبی مدینے میں آئے گا نام احمد ہوگا اس کا ایک مسیح ہوگا نام ایلیا ہوگا. تو جناب سلمان وہاں سے فوراً ہجرت کر کے فلسطین سے مدینے آ گئے. اب بزرگ کے سارے زندگی وہی گزر سنیں گے نا وہی زندگی بسر کر رہے تھے کہ اچانک ایک مرتبہ کسی نے مدینے میں آنے کے بعد کہا مکے میں کوئی آدمی آیا نام محمد ہے. وہ کہتے ہیں میں آخری نبی ہوں. جناب سلمان نے فوراً سنا. ایک مرتبہ تڑپنے لگے کیا لگتا ہے یہ وہی نبی ہے. کہ لیکن اگر یہ وہی نبی ہے تو انہیں مدینے آنا چاہیے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے. اگر یہ وہی نبی ہے تو احادیث میں ہے کہ ہجرت کریں گے مدینے میں آئیں گے. میں مکے نہیں جاؤں گا. میں مکے نہیں جاؤں گا. اگر یہ وہی نبی ہے تو یہ ہجرت کر کے ضرور مدینے آئیں گے. ایک مرتبہ پیغمبر نے ہجرت کی مدینے تشریف لائے. جناب سلمان نے کہا میں نے ساری نشانیاں پڑھی ہیں آخری نبی کی. نشانیاں پڑھنے کے بعد پہلی نشانیاں آزمانے کے لیے پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے. نہ میرا گلا ساتھ نہ سینا. پہلی نشانی کو ایک مرتبہ ہاتھ میں کسی ایک ظرف میں آپ نے کچھ کھجور لیے اور فوراً پیغمبر کے پاس آئے. کہا یا رسول اللہ یہ صدقے کے کھجور ہیں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. پیغمبر نے کہا میرے صحابہ کو دے دو.
صدقہ تو علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے، صحابہ پہ جائز ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ دنیا کے لوگوں کو کہہ دیجئے کہ کبھی نہ کہنا محمد ہم جیسے، ارے صحابہ بھی پیغمبر جیسے نہیں، ان پہ صدقہ جائز تھا، پیغمبر پہ حرام تھا۔ پہنچ رہی ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب سلمان آزمائش کر رہے تھے کہ بھئی نشانیاں ہونی چاہیے، کہ یہ صدقہ صحابہ کو دے دو۔ فوراً اٹھے گئے اور تمہارا کھجور لے لیا، کہا یا رسول اللہ یہ نظر کے کھجور ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہا ہے؟ اب سمجھ میں آیا یہ نظر کرنا جناب سلمان کی سیرت ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ نظر کے کھجور ہے، کہا مجھے بھی دو، میرے بھائی علی کو بھی دو۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ جناب سلمان نے کھجور سامنے رکھے، اٹھے اور پیغمبر کے پیچھے چلے گئے۔ جناب رسول رسالت آپ نے فرمایا کہ سلمان میں جانتا ہوں مہر نبوت تلاش کر رہے ہو۔ پیغمبر نے گریبان کھولا، کرتا ہٹایا، جناب سلمان نے زیارت کی کہ سلمان کتنی اور نشانیوں کی آزمائش دو گے؟ کیا تمہیں نہیں پتا میں آخری نبی ہوں، یہ میرا بھائی علی؟ بعض علماء نے کہا جناب امیر نے کہا سلمان یاد ہے اس وادی میں شیر نے حملہ کیا تھا، ایک دور نے تمہاری مدد کی تھی، کہ یعنی آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ میں تھا؟ حضرات پریشانی سے نہ سنیے گا۔ ایک مرتبہ جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ جناب سلمان نے کلمہ پڑھا، کہا سلمان کس کے غلام ہے؟ کہا یہودی کا۔ کہا یعنی میرے ساتھ چلیے، سلمان کو آزاد کرانا۔ بزرگ تھے، کسی یہودی کے آدمی کسی آدمی نے بیچ دیا۔ تو ایک مرتبہ جناب رسالت میں آپ آئے، یہودی سے پوچھا مجھے یہ غلام تمہارا خریدنا، یہ خرید کے آزاد کرنا تھا۔ تو اس نے کہا کہ قیمت اس غلام کی ہے کہ 500 کھجور کے درخت میرے اس باغ میں جب پھل دینے لگے تو یہ قیمت ہے۔ جناب سلمان کے آنسو بہنے لگے، کہا 500 درخت کب تک لگیں گے، کب تک پھل دیں گے؟ اتنا تو بوڑھا ویسے ہی ہو چکا ہوں۔ 7 سال میں کھجور کا درخت پھل دیتا ہے، جب تک یہ کھجور لگیں گے پھل دیں گے تب تک یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں غلام بھی ٹھیک ہوں، آپ کے پاس آتا رہا کروں گا۔ جناب سرور کائنات نے کہا یا علی کھجوروں کی گٹھلیاں لائیے، توجہ، یا علی کھجوروں کی گٹھلیاں لائیے۔ جناب سرور کائنات نے کہا یہودی تجھے 500 درخت چاہیے نا، گننا شروع کر۔ بھائی توجہ، ایک مرتبہ یہودی نے سب کو بلایا، سب دیکھنے لگے۔ جناب رسالت آپ نے کہا یا علی ہاتھ میں پانی ڈالا جاتا ہے، کہ یا علی ہاتھ میں پانی ڈالنے کے ظرف آپ لے لیجیے، کھجوریں میں لگاؤں گا۔ سلمان آپ کھجوروں کی گٹھلیاں پکڑ لیں، رسول خدا بیچ لیتے زمین میں رکھتے، جناب امیر پانی ڈالتے، درخت اگتا، کھجور گرنے لگتے۔ جب پیغمبر نے 500 درخت لگا دیے، یہودی ایک مرتبہ زمین پہ گرا، پیغمبر کے پاؤں کو چوما، کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لے آیا، یہ باغ میں نے سلمان کو دے دیا۔ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا مسلمان ہوں، یہ سارا باغ میں نے سلمان کو ہدیہ کیا۔ آج بھی جب مدینے جائیے گا تو ایک خاص مقام ہے، وہاں پہ لکھا بستان سلمان، یہ سلمان فارسی کا باغ ہے۔ آج بھی وہ باغ ہے جسے پیغمبر اور علی عطا کر دے ہیں، اسے بقا مل جاتی ہے۔ جناب سرور کائنات نے جناب سلمان کو آزاد کرایا۔ اچھا آزاد کر لیا تو یہ قیمت ادا کر دی، جیسے ہی خریدا تو کہا جاؤ سلمان میں نے آزاد کیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ آزادی نہیں چاہیے، ہے کہ مجھے آزادی نہیں چاہیے۔ اب جناب سیدہ کی شادی ہوئی جناب امیر سے، جناب سلمان نے دیکھ لیا کہ یہاں کونین کی بطول آ رہی ہے، لوگ ہیں یا نہیں ہے، تو جناب سلمان نے اپنا وکیلہ بنا لیا کہ جناب امیر کے گھر پہ آتے، اپنی ابا سے قبا سے اپنی داڑھی سے وہاں پہ صفائی کرتے۔ تو کسی نے کہا کہ سلمان تم توہین کر رہے ہو اپنے لباس کی، اپنی داڑھی کی، کہ یہاں پہ آ کے صفائیاں کرتے ہو۔ کہا نہیں، کونین کی بطول کے قدم یہاں آتے ہیں۔ میں سلمان اس جگہ کی صفائی کرتا ہوں جہاں کونین کی بطول کے قدم آتے ہیں۔ روایت کے الفاظ ہے کہ وہ ان ہستیوں میں سے جناب سلمان کہ جنہیں جناب سیدہ گھر میں آنے دیتی تھی، کہ جناب سلمان آپ کے قصد دینے کا بی بی اگر کوئی کام ہو تو مجھے حکم دے دیجیے،
گھر کی صفائی میں کر دوں گا، چکی چلانی ہو تو میں چلا دوں گا۔ 350 برس کے یہ نہیں کہتے میں بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہیں، گھٹنوں میں دم نہیں ہے، میرے بازوؤں میں تکلیف ہوتی ہے۔ جناب سیدہ کون ہے؟ کائنات کی ملکہ، جانتی ہے کہ اگر کوئی نیکی چاہتا ہو تو اسے محروم نہ رکھو۔ پتہ نہیں بات بہت ہے نہیں کہا ہے، کبھی کسی مومن کو ثواب سے محروم نہ رکھو، ثواب بانٹو، کبھی بھی یہ نہ سوچو میرا ثواب کسی کو نہ جائے۔ تو جناب سیدہ نے کہا سلمان اجازت ہے، چکی چلا سکتے ہیں۔ جناب سلمان آتے، جناب سیدہ باورچی خانے میں کام کریں، جناب سلمان بیٹھے امام حسن حسین علیہ السلام کے سامنے چکی چلا رہے ہیں۔ کہا کہ سارے کے سارے کام گھر کے اندر خدمت کرتے ہیں، پوچھا لگاتے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ کہا کسی نے پوچھا کہ سلمان تمہیں کمزوری محسوس نہیں ہوتی؟ کہا نہیں، جب سیدہ کے گھر میں صفائی کر کے آتا ہوں طاقت آ جاتی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے؟ کہا میں اس چکی کو چلاتا ہوں جس کا آٹا حسن حسین کھاتے ہیں۔ پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں میں، اب آپ کو سمجھ میں آئے جناب سلمان کون ہے؟ عزیزان گرامی، میں دیکھ رہا ہوں اس بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو، یہ خدمت اہل محمد ہے جو انسان کو مقام عطا کرتی ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے اور عمل صالح بجا لاتے رہے۔ میں تھوڑی سی دیر اور چلنا چاہ رہا ہوں۔ چلے گی یا تھوڑی سی جناب سلمان سب سے جلیل القدر صحابی رسول، ایک مرتبہ کسی خلیفہ نے کہا کہ میں آپ کو گورنر بنانا چاہتا ہوں مدائن کا، اور جناب سلمان نے کہا کہ میں کوئی عہدہ قبول نہیں کروں گا جب تک کہ علی اجازت نہ دے۔ جناب امیر کی بارگاہ میں آئے کہ مولا مجھے کہا کہ گورنر بن جا۔ مولا نے کہا سلمان فوراً قبول کرو۔ کہا مولا لیکن میں آپ کا خادم ہوں گا، سلمان جب باہر جانا تو ہماری تبلیغ کرنا، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے، لوگوں کو ہماری ترویج کرنا، بتانا یہ کون ہے، حسن حسین کون ہے۔ سلمان فوراً عہدہ قبول کیجیے، مدائن جائیں گے تو آپ وہاں زیارت کریں گے جناب سلمان کی۔ جناب سلمان مدائن گئے، چند برس وہاں پہ رہے۔ مولا نے خط لکھا نہج البلاغہ میں موجود ہے، کہ دنیا کی مثال ایک سانپ کے مانند ہے، سلمان اس دنیا سے دھوکہ نہ کھانا، جب یہ ڈستی ہے تو بہت برا ڈستی ہے، سلمان تم ہمارے سے بہت قریب ہو۔ رسول خدا نے کہا سلمان منا اہل البیت، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، جو جناب سیدہ کے در کی صفائی کرے وہ منا اہل البیت ہو جاتا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ بہت زیادہ حدیثیں میں سوچ رہا ہوں کون سی حدیث چھوڑوں، کس طرح سے آگے بڑھوں کہ میں اپنے وقت کے اندر بات کو مکمل کروں۔ اگر دن ہوتا نا کہ زیادہ وقت ہوتا میں 2 گھنٹے بھی جناب سلمان پہ بول سکتا ہوں، مختصر کر رہا ہوں۔ ارے جناب امیر پہ تو 2 3 4 اشرے ہو جائیں تو تب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ارے جناب سلمان جو عاشق علی ہو اس پہ بھی ہم 2 گھنٹے بول سکتے ہیں، ارے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جناب سلمان مدائن چلے گئے، خدمت کرتے رہے پورے اس علاقے کو۔ ایران سے متصل ہے، عراق کا صوبہ ہے مدائن، ایران کے بارڈر سے ملتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا یہ ایران کا وہ سارا حصہ شیعہ کیسے ہوا؟ کوئی سلمان کہاں گئے تھے؟ ایک آدمی میں بہت تعصب تھا، آدمی کہوں گے کیا کہوں، تو پیغمبر کے سامنے وہ ہمیشہ جناب سلمان کو جب بھی بلاتے تھے کہتے فارسی، یعنی سے عربی نہیں آتی، جناب سلمان عربی اچھے نہیں بول پاتے تھے، فارسی میں زیادہ بولتے تھے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا فارسی، سلمان فارسی، رسول خدا نے کہا میں جانتا ہوں تو نے کس نیت سے فارسی کہا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، تو نے فارسی کہا یعنی عربی نہیں جانتا، خبردار آئندہ فارسی نہ کہنا، سلمان محمدی ہے۔ سلمان محمدی، سلمان محمدی ہے، بات پہنچ رہی ہے جان کے نام میں۔ کوئی جانے کہ آپ نے ایک مرتبہ سرور کائنات نے کہہ دیا، جناب سلمان وہاں مدائن میں تبلیغ کر رہے تھے، پورے علاقے کو تبلیغ کرتے رہے۔ ایک دن جناب سلمان بیمار ہو گئے، کسی نے کہا کہ بھئی آپ بہت بزرگ ہیں، وصیت کر دیں کہ آپ کو غسل کفن کون کرے گا، ہم میں سے کون غسل دے، کون کفن دے، کون دفنائے۔ کا خبر تھا کوئی مجھے ہاتھ نہ لگا۔ تب پھر کیا کیا جائے؟ آپ مسلمان ہیں، مسلمانوں کا دفنانا واجب ہے۔ کہ مجھ سے صادق نبی نے سچا وعدہ کیا تھا، سلمان جو مجھے غسل و کفن دے گا، جو میرا جنازہ پڑھائے گا، سلمان وہی آپ کا جنازہ پڑھائے گا۔ کہا لیکن رسول خدا کا جنازہ تو علی مرتضیٰ نے پڑھایا تھا۔
پھر تو ہی میرا بھی جنازہ پڑھائیں گے کہ سلمان یہ مدائن ہے، مدائن عراق میں ہے، علی مدینے میں ہے، مدینہ حجاز میں ہے، کئی دن کا فاصلہ، کب مجھے نہیں پتا، میرا جنازہ چھوڑ دینا، کب گرمی بہت ہے، دھوپ ہے، سڑ جاؤ گے، خراب ہو جاؤ گے، کب چاہے مجھ میں کیڑے پڑ جائے چھوڑ دینا، مجھے پرواہ نہیں ہے، بس میرا جنازہ علی پڑھائیں گے۔ اب لوگ پریشان، کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو، میرا وعدہ آج کی مجلس کا یہ تبرک میری طرف سے آپ کے لیے ہوگا، جو میں جملہ پیش کروں گا، تاکہ کچھ بھی ہو جائے خبردار مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، نہ کوئی میرا غسل کرے، نہ کوئی میرا کفن کرے، نہ کوئی میرا جنازہ پڑھائے، نہ مجھے کوئی کفن کرے، میں علی کے انتظار میں رہوں گا، چاہے کتنے مہینے گزر جائیں، مجھ سے پیغمبر نے وعدہ کیا تھا، رات میں جناب سلمان کا انتقال ہو گیا، اب صبح سب کے سب پریشان بیٹھے ہیں، کون خط لکھے، 2 ہفتے میں خط جائے گا، 2 ہفتے میں علی آئیں گے، یہ مدائن ایران کا بارڈر علی حجاز کے اندر، ابھی سب کہہ رہے ہیں آپس میں باتیں، کیا خط لکھو تو صحیح، ہمارا گورنر تھا جیسا بھی ہو مسلمان بزرگ آدمی جنازہ پڑا ہے، ایک نے کہا میں خط لکھتا ہوں، کیا کہا میں خط لکھوں گا، ابھی سب پریشان کھڑے تھے، دیکھا سامنے سے کوئی آ رہا، سارے مجمع نے کہا دھول اڑ رہی ہے، ذرا رکو تو صحیح کوئی آ رہا ہے، اتنے میں دیکھا کہ جناب امیر آ رہے ہیں، جیسے ہی مولا کو آتا دیکھا لوگوں نے کہا یا علی آپ مدائن میں کہاں، کیا تمہیں سلمان نے نہیں بتایا تھا، مولا نے کہا بس اس کا کہنا کافی تھا، میں جملہ یہاں پہ کہہ رہا ہوں آپ کے ایمان کے لیے، عزیزان گرامی، کوئی بھی دور ہو، صرف وہ دور نہیں، آج کے دور میں بھی جو ایمان رکھتا ہے اس کے جنازے پہلی آئے ہیں، تو مولا کا فرمان ہے، من یہ مجھے ہے یا حارث الحمدان حارث حمدانی، جو بھی مرے گا مجھے ضرور دیکھے گا، جو بھی مرے گا ضرور دیکھے گا، عزیزان گرامی ہم، اور اسی لیے تو موت میں پھر تکلیف نہیں ہوگی جب انسان مولا کی زیارت کر رہا ہو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، ہاتھ کٹ جائیں، یوسف گزر رہے ہوں، پتہ نہیں چلتا کہ ہاتھ کٹ گیا کیونکہ یوسف کو دیکھ رہے ہو لوگ، اور اگر فخر یوسف علی ابن ابی طالب سامنے ہو تو روح نکل جائے گی، پتہ نہیں چلے گا، لوگ مولا کی دیدار کے اندر زیارت کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے مولا آپ تشریف لائے، مولا کہیں گے ہاں تمہاری روح نکل گئی ہے۔ عزیزان گرامی، میں آج جانتا ہوں بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن میں مسائل میں بخل نہیں کرتا کہ یہ ایمان ایک ایسی منزل ہے جو کسی کو حر بنا دیتی ہے، کسی کو حبیب بنا دیتی ہے۔ تو حضرت حر سے متعلق چند جملے سنیے گا، میں بہت وقت نہیں ہوں گا، میں جانتا ہوں لوگ بہت دور سے آتے ہیں، بہت دیر سے لوگ بیٹھے کہ کون ہے حر بن یزید ریاحی، جب ایمان لے آئے 9 محرم تک مخالفوں کے ساتھ، لیکن 2 محرم کو سید الشہداء نے جملہ کہا تھا، جب حر نے مولا کے سواری کے لگام میں ہاتھ ڈالا تھا اور روکا تھا کہ حسین میں جانے نہیں دوں گا، نماز پڑھی ہوئی پیچھے، پانی پیا مولا سے، تو میں حسین جانے نہیں دوں گا، مجھے عبید اللہ بن زیاد نے گرفتار کرنے بھیجا، تو مولا کا رستہ غلط تو مختلف ماتل غم میں بیٹھے، تو حر نے کہا حسین اگر مجھے کسی اور نے عراق میں یہ جملہ کہا ہوگا میں اسی لب و لہجے کے ساتھ جملہ پلٹا دیتا، لیکن حسین میں مجبور ہوں، آپ کی ماں فاطمہ 2 محرم سے حضرت حر نے سوچنا شروع کیا، حسین اے حر حسین پہ ہاتھ اٹھائے گا، یہ جنگ ہوگی حسین کے خلاف،
کیا تو زہرا کے لائن پہ ہاتھ اٹھایا؟ 9 محرم کو ایک مرتبہ جب آدھی رات گزر گئی، فجر کے پہلے یا فوراً بعد عمر سعد کے خیمے میں گئے حضرت ہو، کہا عمر سعد مجھے سچ سچ بتا، کیا واقعی جنگ ہوگی؟ عمر سعد نے کہا ہاں جنگ ہوگی، ایسی جنگ ہوگی کہ سر کٹ کٹ کے گریں گے، بازو قلم کر دیے جائیں گے۔ ہور کانپتے ہوئے خیمے سے باہر نکلی۔ ایک آدمی نے پوچھا، ہو اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کوفے میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، تو 72 سے ڈر گیا، اس طرح سے کانپ رہا؟ تو ہور نے پلٹ کے کہا، میں 72 سے نہیں ڈرتا، مجھے جناب سیدہ سے بہت ڈر لگتا ہے، میں جناب فاطمہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ کہا ہور کیا بات ہے؟ اتنے میں دیکھا ایک آدمی سامنے سے گزر رہا ہے۔ حضرت ہور نے سوال کیا، کہاں جا رہا ہے؟ کہا ہور دیکھتے نہیں کتنی گرمی، میں اپنے جانور کو پانی پلانے جا رہا ہوں۔ اب ہور نے پلٹ کے کہا، جانور کو پانی پی رہے ہیں، وہاں زہرا کی اولاد العطش ہے، بچے آوازیں دے رہے ہیں، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ کہا مجھے جناب سیدہ سے بہت ڈر لگتا ہے، کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کبھی بھی جہنم میں نہیں جانا چاہوں گا، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ چلے جناب ہو۔ بیٹے نے آواز دی، بابا کہاں جا رہا ہے؟ کہا بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہوں۔ کہا بابا جنت میں تنہا جا رہا ہے؟ کہا بیٹا اگر چلنا چاہتے ہو تو چلو، جنت حسین کے پاس ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ غلام اور بھائی کے ساتھ ہوئی، اب 2 افراد تھے، 4 چلے۔ جب کچھ ہی دور چلے تھے تو ایک مرتبہ حضرت ہور نے کہا، بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ کہا بابا کیوں ہاتھوں کو باندھ دوں؟ کہا ان ہاتھوں نے حسین کے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا۔ بیٹے نے ہاتھوں کو باندھا۔ ایک مرتبہ کا بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو۔ کہا بابا کیوں پٹی باندھ دو؟ کہا بیٹا ان آنکھوں نے حسین کو غضب سے دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ہور رونے لگے۔ وہاں مولا حسین نے آواز دی، عباس ہمارا مہمان آ رہا، استقبال کرو۔ جناب عباس خیمے سے باہر آئے۔ جناب ہور کو آہٹ سے محسوس ہوئی کوئی آ رہا ہے۔ لشکر یزید پہ حضرت عباس کا بہت روب تھا، سب بہت ڈرتے تھے۔ جیسے ہی ہور نے محسوس کیا کوئی آ رہا، بیٹے سے پوچھا بیٹا کون آ رہا ہے؟ کہا بابا عباس ابن علی آ رہا ہے۔ ہور نے فوراً کہا بیٹا عباس ابن علی سے کہہ دو کہ ہم لوگ جنگ کے لیے نہیں آ رہے، معافی مانگنے آ رہے ہیں۔ جناب عباس نے کہا ہور میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں۔ اب حضرت ہور سمجھ گئے، ارے علی کے بیٹے عباس میرا استقبال کر رہے ہیں۔ کہا بھائی یہ کنواں پانی سمیت پیاسے کے پاس آ گیا۔ ایک مرتبہ جناب ہور نے کہا کہ مجھے مولا حسین کے پاس لے چلیے۔ مولا حسین خیمے سے باہر آئے۔ جیسے باہر آئے نا تو بیٹے نے کہا بابا آپ کے سامنے مولا حسین۔ ہور نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا، مولا کے قدموں کو چومنے لگے۔ مولا نے دونوں بازو پکڑ کے ہور کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ جب سینے سے لگایا تو جناب ہور نے کہا یا حسین حلی من توبہ، اے حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جناب سید الشہداء نے کہا ہور جا میں نے تجھے معاف کیا، ہور میری ماں فاطمہ نے تجھے معاف کیا، ہور میرے بابا علی مرتضیٰ نے تجھے معاف کیا، ہور میرے جد رسول خدا نے تجھے معاف کیا، ہور جا میرے خدا نے تجھے معاف کیا۔ کیوں کہا کہ میری ماں نے معاف کیا؟ کیونکہ جناب ہور نے جناب سیدہ کی وجہ سے مولا حسین کا ساتھ دیا تھا۔ اب ایک مرتبہ جناب ہور نے کہا مولانا اگر آپ نے واقعی مجھے معاف کر دیا، دل سے معاف کیا، تو سب سے پہلے مجھے اجازت دیجیے، میں سب سے پہلے جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں آپ میں سب سے پہلے قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جناب سید الشہداء نے کہا ہور تم ہمارے مہمان ہو، ہور مہمانوں کو پانی پلایا جاتا ہے، ہور لیکن ہمارے پاس پانی نہیں ہے کہ ہم پلا سکے۔ اب جناب ہور رونے لگے، کہا مولا مجھے پانی کا تانا نہ دیجیے گا، یہ میں نے تو پانی بن کے آیا تھا۔ کہا مولا اب مجھے نہ کہیے گا۔ مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے ہور اجازت ہے۔ ایک مرتبہ جناب ہور نے کہا مولا اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو ایک مرتبہ مجھے اپنی بہنوں سے معافی مانگنا ہے۔
مولا جب میں نے آپ کے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا تھا نا تو آپ نے مجھ سے کہا تھا لیکن کلامہ کا یشا اور آرام سے بات کر، تو اکیلا میری بہنیں میرے ساتھ ہے، اور آرام سے بات کر۔ مولا میں آپ کی بہنوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے زہرا زادیوں کو رلایا تھا، مولا مجھے معاف کر دیں، آپ کی بہنوں سے معافی مانگ لو۔ مولا نے کہا ہو اجازت ہے، کہا عباس ہور کو زینب کے خیمے کے باہر کھڑا کر دو۔ جناب ہور نے خول پہنا، زرہ پہنی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، اپنے گھوڑے کو موڑا، خیموں کے باہر کھڑے ہو گئے۔ آواز نے کہا اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیویوں، اے علی و بطول کی بیٹیوں، اے رسول کی نواسیوں، میں آپ کا مجرم ہوں، میں نے آپ کے بھائی کا راستہ روکا تھا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ بیویاں رونے لگی۔ جناب ہور نے بس ایک جملہ کہا اے بیویوں روز قیامت اپنی ماں زہرا سے میری شکایت نہ کیجیے گا، میں آپ کا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ جب ہور رو رہے تھے نا تو ساری بیویاں رونے لگی۔ جیسے ہی جناب ہور نے سنا کہ بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی، اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، سر سے خول اتار کے پھینکا، سر میں خاک ڈالنے لگے، ماتم کرنے لگے۔ کہا ہور تو نے دوسری دفعہ زہرا کی بیٹیوں کو رلایا، اور تو نے دوسری دفعہ فاطمہ کی بیٹیوں کو رلایا۔ ہور بہت بڑا مجرم ہے، بہت روئے، چہرے پہ ماتم کیا، بہت اپنے آپ کو پیٹا۔ کہا ہور تو نے دوسری مرتبہ سیدہ کی بیٹیوں کو رلایا۔ جناب زینب کبریٰ نے اندر سے آواز دی ہور میں خود اپنی ماں سے تیری شفاعت کروں گی، میں کہوں گی اماں ہور کو معاف کر دے، اس نے حسین کا ساتھ دیا تھا۔ بس بھائی 5 سے 7 منٹ کی زحمت ہوگا، بلکہ اور بھی کم، بس میں نے تمام کر دیا، میرے ساتھ چلیے گا، میری درخواست سے کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ ایک مرتبہ جناب ہور نے کہا کہ میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں، بیٹے سے کہا بیٹا پہلے آپ چلے جائیں، ایسا نہ ہو مجھے مرتا دیکھیں آپ حسین کا ساتھ دینا چھوڑ دیں۔ پہلے بیٹے کو بھیجا، بیٹے نے بہت مقابلہ کیا کیونکہ باقی سب تو پیاسے تھے نا، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ ہور کے بیٹے نے بہت مقابلہ کیا، جنگ کی، لیکن اکیلا بیٹا تھا، سامنے لشکر تھا، کسی ایک نے ہور کے بیٹے کے سر میں گرز مارا۔ جب گرز لگا نا تو جناب ہور کے بیٹے نے کہا بابا میری مدد کو آئیے۔ بابا میں گھوڑے سے گر گیا۔ جیسے ہی ہور کے بیٹے نے آواز دی جناب ہور بہت تیزی سے آگے بڑھے، میرا بیٹا گھوڑے سے گر گیا۔ جیسے ہی جناب ہور پہنچے دیکھا مولا حسین پہلے سے موجود۔ مولا حسین نے ہور کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ہور نے کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی مجھ غلام کے بیٹے کے لاشے کو اٹھانے کی؟ مولا میں اپنے بیٹے کا لاشا خود ہی اٹھا لیتا۔ اے حسین زحمت نہ کیجیے، اے حسین آپ پیاسے میں اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا لوں گا۔ مولا نے کہا ہور ہٹ جا، میں تیرے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں گا۔ کہا نہیں مولا میں بیٹے کا لاشا اٹھا سکتا ہوں۔ مولا نے کہا ہور میں جانتا ہوں بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ، ہور ہٹ جا میں تیرے بیٹے کا لاشا لے کے جاؤں گا، میں تو دیکھیے گا۔ مولا حسین نے حضرت ہور کو ہٹایا، ہور کے بیٹے کا لاشا خود اٹھایا، خیموں میں لے کے آیا۔ لیکن جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر گھوڑے سے گرے تو کوئی کہنے والا نہیں تھا حسین بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ ہے، ہم آپ کے علی اکبر کا لاشا اٹھا لیں گے۔ ایک مرتبہ بوڑھے حسین نے جھک کے جناب علی اکبر کا لاشا اٹھایا، جب ٹوٹی ہوئی کمر سے جوان بیٹا اٹھایا، میدان کربلا میں زلزلہ سا آنے لگا۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا بات ہے، بیویاں خیموں سے باہر کیوں جا رہی ہیں، ان سے کہیں واپس آئیں۔ مولا سجاد کہتے میری پھوپھی نے خیمے کا پردہ ہٹایا، میں نے میدان میں دیکھا میرے بوڑھے بابا جوان بیٹے کے لاشے پہ جھکے ہوئے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے آواز دے کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ بڑھاپے میں جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی جناب سید الشہداء نے بڑے اطمینان کے ساتھ لاشا اٹھایا، کوئی کمزوری محسوس نہیں کی، لیکن بلند آواز سے روح کے کہا
جملہ میں پیش کروں گا، مجھے معاف کر دیجیے گا. مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پہ بھی کسی کے ساتھ ایسا حادثہ ہو، جوان بیٹا کسی کا انتقال کر گیا، برداشت نہیں کر پائیں گے، مجھے معاف کیجیے گا. لیکن جب جناب اکبر کا لاشا اٹھایا نا مولا حسین نے، تو رو کے بلند آواز سے رو کے جملہ کہا، علی الدنیا بعدک الافاق، اس دنیا کے سر پہ خاک، علی اکبر میں آپ کے بعد جینا نہیں چاہتا. پروردگارا، واسطہ سب سے خوبصورت شہید کربلا کا، جن کا سر نیزے پہ بلند تھا. جب ایک مرتبہ یہ سر حلب پہنچا دمشق سے پہلے، تو حلب عیسائیوں کا شہر تھا. آج بھی وہاں بہت زیادہ عیسائی ہیں، 30-40 سے زیادہ عیسائی ابھی بھی ہیں. تو جب عیسائیوں کی شہر میں پہنچے نا سر، تو ایک بوڑھی عیسائی خاتون جناب علی اکبر کے سر کو دیکھ رہی تھی، دیکھتی چلی جا رہی تھی. اب کون سمجھائے ماں کو کہ آپ کے بیٹے کو نظر نہیں لگے گی، لیکن جناب لیلا سے رہا نہ گیا. فوراً رو کے کہا، کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہی ہو اس سر کو؟ اس بوڑھی عیسائی خاتون نے کہا، بی بی کوئی بات نہیں، میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، ماں نے یہ سر نہ دیکھا ہو. جناب لیلا نے تڑپ کے کہا، نہیں، ماں زندہ ہے. پروردگارا، واسطہ ان ماؤں کا مجھے معاف کر دیجیے. معالی السبتین میں شیخ محمد مہدی معزدرانی نے جلد نمبر 2 میں لکھا ہے کہ 4 بیویاں جب رہائی مل گئی نا، مدینے بیویاں واپس آئے، تو 4 بیویاں 1 سال تک زندہ نہیں رہ سکی. مجھے معاف کیجیے گا، خصوصاً میری بہنیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، مجھے پتہ ہے وہ سن رہی ہیں. آج میں جناب اکبر کا ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، میرا دل کہتا ہے کوئی بیوی ضرور آئے گی، کوئی ماں بیٹے کا پرسہ لینے ضرور آئے گی. میری بہنیں دیکھیں، شاید کوئی گزرے میں بیوی موجود ہو. 4 بیویاں سال نہیں لا سکی، ایک ہی سال میں چاروں کا انتقال ہو گیا. پہلی جناب رباب 4 مہینے میں انتقال کر گئی، دوسری جناب لیلا 6 مہینے زندہ رہی. جو بھی مدینے آتا تھا نا روضہ رسول کی زیارت کے لیے، تو خدا کی قسم شیخ محمد مہدی معزدرانی کہتے ہیں، شیخ معزدرانی کہتے ہیں کہ سوال ضرور کرتا تھا، یہ کون بیوی ہے جس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ یہ روضہ رسول پہ کون بیوی اتنی بلند آواز سے روتی ہے؟ تو مدینے والے کہتے ہیں یہ لیلا ہے، انہیں علی اکبر کا بڑا صدمہ ہے. بس رو کے ایک ہی جملہ کہتی تھی، علی اکبر میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس میں اور نہیں پڑھے گا. یہ 4 ماں جانتے ہیں، تیسری ماں کون ہے؟ بس ایک ماں کا اور سن لیجیے. اس ماں کا نام ہے ام البنین. اسے کسی عباس کا بڑا صدمہ ہے. میں کل پڑھوں گا انشاءاللہ، کل بیوی کے مسائل پیش کر دوں گا. سب ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. پروردگارا، جناب علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگارا، یہ ہمارے بزرگ سب رو رہے ہیں. میں ایک سوال کروں، میرے پاس بزرگ ابھی تک برداشت نہیں کر پا رہے. آپ سب سے میرا ایک سوال ہے، آپ نے مصائب صرف سنے ہیں نا، آپ نے نیزوں پہ سر بلند تو نہیں دیکھے. اب سمجھ میں آیا وہ بیویاں کیوں نہیں جی سکی. انہوں نے اپنے بیٹوں کے سر نیزوں پہ دیکھے تھے. چلے وہ مائیں تھیں، لیکن ایک چھوٹی سی بیوی بار بار بابا کے سر کو دیکھتی تھی. کبھی دربار یزید میں کردے کا دامن پھیلا کے کہتی تھی، بابا میری محبت کا واسطہ میرے پاس آ جاؤ. پروردگارا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. سب ہاتھ بلند کر کے جو حاجت ہو تو مانگ لیجیے گا. پروردگارا، کسی کی حاجت رد نہ فرما. نہ جانے لوگ تیرے حسین سے کیا کیا امیدیں لائے ہوں گے. پروردگارا، کسی کو نا امید نہ لوٹا. پروردگارا، سب کی دعائیں مستجاب فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما.
پروردگارہ ایک جملہ ہے، بہت بزرگان میرے دور کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی سارے سواب کے جملہ پیش کر رہا ہوں۔ مرحوم ہمیشہ کہتے تھے کہ مولا سجاد فرماتے تھے جب بھی میں نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ کے شام کے راستے میں اپنے بابا کو دیکھا تو میرے بابا کی نگاہیں ہمیشہ دو طرف ہوتی تھی، یا میرے بھائی علی اکبر کی طرف ہوتی تھی یا میری پھوپھی زینب کی طرف ہوتی تھی۔ پروردگارہ حسین کی نگاہوں کا واسطہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما، سب کی دعائیں مستجاب فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، سب کو زندگی میں حج و زیارات بار بار نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام کے تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ حسین